بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ کو ہمارے چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ چینل پہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی۔ میں والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اس لیے میری ہر خواہش پوری کی گئی۔ میں بچپن سے ہی جس چیز پہ بھی ہاتھ رکھتا وہ مجھے مل جاتی۔ میرے والدین نے میری ہر بات ماننا، ہر خواہش پوری کرنا جیسے خود پہ فرض کر لیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے ہر بات منوانے کی عادت ہو گئی تھی اور جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا اس عادت میں پختگی آتی۔ اب اگر میرے والدین مجھے کسی بات سے ٹوکتے، میری کوئی خواہش، کوئی فرمائش یہ کہہ کر پوری نہیں کرتے تھے کہ وہ چیز میرے حق میں ٹھیک نہیں ہے تو میں ضد لگا کر بیٹھ جاتا اور جب تک میری بات نہ مانی جاتی میں کھانا تک نہ کھاتا۔ اب میرے والدین پریشان رہنے لگے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ انہوں نے مجھے لاڈ میں بگاڑ دیا ہے۔ جو چیز میرے لیے بہتر نہیں ہوتی میں پھر بھی اس کی ضد لگا کر بیٹھ جاتا ہوں، لیکن انہیں یہ سوچ بہت دیر بعد آئی تھی، اب جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ جوانی میں قدم رکھنے تک میں اچھا خاصا خودسر اور ضدی بن چکا تھا۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو بابا چاہتے تھے میں اب ان کے ساتھ بزنس کو دیکھوں، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ابھی تو وہ سب کاموں کو دیکھ رہے ہیں نا، مجھے میری لائف کو انجوائے کرنے۔ میں سارا دن دوستوں کے ساتھ وقت برباد کرتا رہتا۔ انہی دنوں میرے ایک دوست کی شادی طے پا گئی۔ اس کی شادی پہ جیسے ہی پہنچا، ہال میں داخل ہوتے ہوئے ایک لڑکی مجھ سے بری طرح ٹکرا گئی۔ اس کے ہاتھ میں پھولوں کی پلیٹ تھی جو چھوٹ کے نیچے گر گئی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں ارد گرد ہونے والے شور شرابے اور لوگوں کی موجودگی کو بھلائے اسے دیکھنے میں محو ہو گیا۔ اندھے ہیں کیا؟ نظر نہیں آتا آپ کو کہ میں سامنے سے آ رہی ہوں؟ وہ لڑکی اپنی غلطی کو مجھ پہ تھوپتے ہوئے میری کلاس لینے لگی۔ میں کہاں ٹکرایا ہوں؟ ٹکرائی تو آپ ہیں مجھ سے۔ میں نے فرصت سے اسے دیکھتے ہوئے یاد دلایا کہ ٹکرائی وہ تھی، میں نہیں۔ اچھی طرح سے جانتی ہوں تم جیسے لڑکوں۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھا؟ وہ میری مسلسل دیکھنے پہ اب غصہ کرنے لگی۔ لڑکی تو پہلی بار نہیں دیکھ رہا، ہاں ایسا حسن پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے۔ میں اس کی بات کے جواب میں شوق ہوا تو غصے سے اس کے رخسار مزید لال پڑنے لگے۔ چھچھورا انسان! وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے جا چکی، جبکہ میں اس کی اس ادا پہ ابھی تک وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا جب میرے دوست شایان نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے پوچھا، بھائی تم کہاں گم ہو گئے ہو؟ میرے دوست میری طرف متوجہ ہو چکے۔ کہیں نہیں، بس یہیں تم لوگوں کے پاس ہوں۔ میں نے اس لڑکی سے نگاہیں ہٹائیں اور دوستوں کی طرف رخ کیے انہیں جواب دے گئے۔ پھر یوں ہوا کہ مہندی کی رسمیں شروع ہو گئیں تو مجھے پتہ چلا وہ لڑکی دلہن کی دوست ہے۔ اب میں نے اپنے دوست حذیفہ جس کی شادی ہو رہی تھی اس کے سامنے اپنا حال دل بیان کیا کہ وہ بھابھی سے بات کر کے اس لڑکی کا کانٹیکٹ نمبر لے لے تاکہ میں اس سے رابطہ کر سکوں۔ میرے دوست کی شادی ہو چکی تھی اور تمام شادی میں میری نگاہیں اس محجبین پہ ہی لگی رہیں، لیکن شادی کے بعد میں نے خود بھابھی سے ان کی دوست کے متعلق بات کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ علیزہ کی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد اس کی شادی بھی ہونے والی ہے۔ میرے دل کو تو جیسے گہرا صدمہ پہنچا تھا، لیکن اب میں اسے کسی اور کا کیسے ہونے دے سکتا تھا۔ میں نے بھابھی کو منا کر علیزہ کا کانٹیکٹ نمبر ان سے لے لیا تھا اور جب میں نے اس سے رابطہ کیا تو وہ بری طرح بھڑک اٹھی۔ دیکھیے مسٹر، مجھے میری دوست نے ساری بات بتا دی ہے کہ آپ نے ان سے میرا کانٹیکٹ نمبر کیوں لیا ہے، لیکن میری منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد میں اسی سے شادی بھی کرنے والی ہوں، لہٰذا بہتر ہوگا کہ میرا خیال دل سے نکال دیں اور آئندہ مجھ سے کانٹیکٹ مت کیجیے گا۔ اس نے غصے سے مجھے رابطہ کرنے سے منع کر دیا تھا کہ میں دوبارہ رابطہ نہ کروں، لیکن اس کی باتیں سن کر میرا جنون بڑھ گیا تھا۔ وہ محض میرا پیار نہیں تھی بلکہ اب ضد بن چکی تھی کہ وہ مجھے ٹھکرا چکی تھی جس کی کبھی کوئی بات ٹھکرائی نہیں گئی تھی۔ میں نے اس سے پھر سے رابطے کی کوشش کی لیکن وہ تو میرا نمبر ہی بلاک کر چکی۔ میں خاصا پریشان رہنے لگا تھا۔ میری ماما بھی میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئی۔ انہوں نے مجھ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے ساری بات صاف بتا دی کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں لیکن اس کی تو کہیں اور شادی ہونے والی ہے۔ ماما میری بات سن کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے ایڈریس مانگا کہ وہ وہاں رشتہ لے کر جائیں گی اور انہیں منا لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے ماما کو بھی انکار کر دیا تھا اور ماما کی منت سماجت بھی کسی کام نہ آئی۔
غرض انہیں بھی آخر میں بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں وہ تھا کہ جس کی آج تک کوئی خواہش ادھوری نہیں رہی تھی، پھر یہ کیسے رہ سکتی؟ اب تو میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے علیزہ کو اغوا کرنے کی ٹھان لی اور پھر ایسا ہی کیا۔ ایک روز میں نے اسے گھر کے باہر سے، جب وہ اپنی کسی دوست کی طرف جا رہی تھی، موقع سے فائدہ اٹھا کر اغوا کر لیا۔ میں اسے ایک دوست کے بنگلے پہ لے گیا تھا جو ان دنوں خالی ہی تھا۔ وہ دہائیاں دیتی رہی کہ میں اسے چھوڑ دوں، لیکن مجھ پہ تو جیسے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا بھوت سوار ہو۔ میں اسے اس بنگلے پہ لے گیا اور پھر وحشیوں کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑا۔ اس نے میری منتیں کی، میرے سامنے ہاتھ جوڑے، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہ۔ وہ وہاں بیٹھی سسک رہی تھی کہ میں نے اس کے دامن کو داغدار کر دیا۔ گھٹیا انسان، یہ تھی تمہاری محبت؟ مجھے تم نے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ وہ ایک دم ہی غصے سے اٹھی اور مجھ پہ چلانے لگی۔ تم نے مجھے برباد کر دیا ہے، جا خدا تجھے بھی برباد کر۔ جب اس نے یہ بات کی تو اس کی بات سن کر میں غصے سے پاگل ہو گیا۔ ابھی بھی تمہاری زبان کیسی چل رہی؟ رک، تجھے ابھی بتاتا ہوں۔ اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد بھی مجھے سکون نہ ملا تو میں غصے میں ہوش کھوتا اس پر پھر سے ظلم ڈھانے لگا، اور جب ہر طرح سے اپنا بدلہ وصول کر لیا تو اسے زبردستی گاڑی میں ڈال کر وہاں سے چل پڑا۔ میں اسے بیچ راستے ایک سنسان سڑک پر اتار کر گھر آ گیا۔ اس واقعے کے بعد مجھے کوئی پشیمانی نہیں، کیونکہ میں بچپن سے ہی اپنی ہر بات منوانے کا عادی تھا، اور جب علیزہ نے میری بات نہ مانی تو میری محبت ضد میں بدل گئی، اور پھر میں وہ کر گیا جو نہیں کرنا چاہیے۔ شب و روز گزرتے گئے۔ ماما نے میرے لیے اپنی پسند کی لڑکی دیکھی اور جلد ہی میں نے شادی بھی کر لی۔ شادی کے بعد میں اور ماہین بہت خوش تھے۔ اب میں نے بابا کا بزنس بھی سنبھال لیا۔ ہمارے رشتے میں انڈرسٹینڈنگ تھی اور زندگی کا یہ سفر خوبصورتی سے گزر رہا تھا۔ جب ایک روز میں آفس سے گھر لوٹا تو مجھے اپنے کمرے سے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازوں نے چونکا دیا۔ میں نے دروازہ کھولا تو کمرے میں ماہین کے ساتھ ایک مرد بھی موجود، جس سے وہ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی۔ یہ میرا کزن تیمور ہے، مجھ سے ملنے آیا تھا، اور تیمور یہ ہے میرے شوہر صاحب، جن سے ملنے کا تمہیں اشتیاق تھا۔ ماہین نے ہم دونوں کا تعارف خوش دلی سے کرایا، لیکن میں اندر ہی اندر کڑنے لگا تھا کہ ماہین کیسے کسی کو اپنے بیڈ روم تک لا سکتا۔ رات کے کھانے کے بعد اس کا کزن جا چکا تھا۔ اب ہم دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں ہی ماہین، تم اپنے کزن کو بیڈ روم میں کیوں لائی تھی؟ لاؤنج، ڈرائنگ روم اور کہیں بھی تو بٹھایا جا سکتا تھا۔ اب میں نے ماہین سے شکوہ کیا تھا کہ وہ غلطی پر تھی۔ ساحر، تم یہ کیا ٹپیکل مردوں جیسے سوال کر رہے ہو؟ وہ میرا کزن تھا، اگر یہاں بٹھا لیا تو کیا ہو گیا؟ ماہین نے پلٹ کر جواب دیا تو میں اس کا جواب سن کر حیران رہ گیا کہ ماہین کو کیا ہو گیا۔ بھلے ہی وہ تمہارا کزن ہوگا مگر شوہر نہیں تھا، جسے تم اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر یوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اس کا جواب سن کر میں بھی طیش میں آ گیا تھا۔ پلیز ساحر، اپنی سوچ کو بدل لو ذرا، ماہین نے طنز بھرے لہجے میں کہا تو میں اس کے بدلے روپ دیکھ کر مزید حیران ہوں۔ میں اپنی سوچ کو تو ہرگز نہیں بدل سکتا۔ ہاں، تمہارے حق میں بہتر یہی ہے کہ سوچ کو تم بدل لو۔ میں اب اس سے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ تو پھر میں بھی نہیں بدل سکتی۔ وہ میرا کزن ہے، یہاں آتا جاتا رہے گا اور جہاں چاہے گا بیٹھے گا۔ ماہین بھی کہاں خاموش رہ پائی تھی۔ اچھا، تو پھر ایسا کرتے ہیں نا کہ تمہیں تمہارے اس کزن کے پاس ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ مجھ سے ایسی زبان درازیاں کہاں برداشت ہوتی، کہاں برداشت کرتا تھا کہ کوئی میری بات نہ مانے اور اپنی بات پہ ہی اڑا رہے۔ بس ماہین کا بولنا اس کا جرم بن گیا اور میں نے وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی۔ ماہین تو منہ پہ ہاتھ رکھے ساکت کھڑی رہ گئی۔ ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ ماہین روتے روتے اپنی پیکنگ کر چکی تھی اور وہ اپنے میکے جا چکی تھی۔ میں بھی غصے سے باہر نکل گیا اور سوچنے لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، مگر اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں ہیں۔ میں ایسے ہی سڑکوں پہ بے مقصد گاڑی دوڑا رہا تھا جب ٹریفک سگنل پہ گاڑی رکی تو اپنی بائیں جانب فٹ پاتھ پہ مجھے ایک لڑکی بیٹھی دکھائی دی۔ میری نظر تو یوں ہی اس لڑکی پہ پڑ گئی تھی، مگر اب میں مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا جو پرانے سے کپڑوں میں ملبوس تھی اور بال الجھے ہوئے بکھرے تھے، جیسے اس نے کب سے بالوں میں کنگھی نہیں کی۔ شام کا وقت تھا جب ہر سو ملگجا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھی اس لڑکی کو چند لڑکے تنگ کر رہے تھے۔ وہ لڑکے اس لڑکی کے سامنے زمین پر کھانا گرا رہے تھے۔ وہ بھوک کی ماری نیچے سے اٹھا اٹھا کر کھاتی جا رہی تھی۔ میں کب سے اس لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا اور آخر پہچان ہی، وہ علیزہ ہی تو تھی۔ میں نے سگنل چینج ہوتے ہی گاڑی آگے بڑھائی اور پھر سڑک کنارے جا کر گاڑی روک دی۔
سرعت سے گاڑی سے باہر آیا اور اس طرف بھاگا جہاں وہ لڑکی بیٹھی۔ لڑکوں کو میں نے ڈانٹ کر بھگا دیا تھا اور جیسے ہی علیزہ کے روبرو بیٹھا تو اس کا جائزہ لیتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ماں بننے والی۔ وہ مجھے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی اور وہاں سے بھاگنے کو تھی کہ میں اسے بازو سے پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ علیزہ کے دماغ پہ بھی گئے دنوں کا عکس لہرایا جب پہلے بھی میں اسے یوں کھینچ کر گاڑی میں بٹھائے اس بنگلے پہ لے گیا تھا اور اس کی زندگی برباد کر دی۔ تم وہی ہو نا جس نے مجھے اس نوبت تک پہنچایا ہے؟ گاڑی روکو، مجھے نیچے اترنا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں نے آج بھی اس کی ایک نہ سنی۔ یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دریافت۔ ایک درندے کا جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ علیزہ پھر سے رونے لگی جبکہ میں تو یہ خبر سن کر ساکت ہی رہ گیا۔ میرے گھر والوں نے مجھے دھتکار دیا تھا اور تمہاری وجہ سے دیکھو میں آج دربدر ہوں۔ وہ مزید میرا جرم میرے سامنے کھول گئی تھی کہ شاید مجھے شرمندگی آ گھیرے۔ مجھے معاف کر دو علیزہ، میں پاگل ہو گیا تھا، بہت غلط کیا تھا تمہارے ساتھ، مگر اب مزید غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ باندھے اپنے جرم کا اعتراف کرنے کے بعد معافی مانگ رہا۔ ماہین کی بے وفائی نے مجھے توڑ دیا تھا اور ابھی میں عاجزی کے ساتھ دھیمی آواز میں علیزہ سے معافی کا طلبگار تھا۔ جو کچھ میں نے علیزہ کے ساتھ کیا تھا اس کے بعد وہ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر میں نے معافیاں مانگ مانگ کر اسے نرم لہجہ اختیار کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے علیزہ کو اپنانے اور اس بچے کو جو میرا ہی تھا اپنا نام دینے کی بات کی تو غصہ اور نفرت اپنی جگہ، مگر علیزہ اپنے بچے کے لیے میری بات مان گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے ایک علیحدہ فلیٹ میں منتقل کر دیا تھا اور اس کے غصے اور نفرت کے باوجود اس کا خیال رکھنے لگا کہ ایسے ہی شاید مجھے میرے جرم کی معافی مل جائے۔ میں نے اس کے لیے ڈھیروں شاپنگ کی اور پھر جلد ہی اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، جس کے تھوڑے عرصے بعد ہی میں نے اس سے شادی کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم تو بھر گئے، لیکن مجھے آج بھی اپنی اس حرکت پہ پشیمانی اور پچھتاوا ہے، کیونکہ علیزہ اور اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرنے کے بعد بھی مجھے علیزہ کی آنکھوں سے وہ درد کم ہوتا نہیں دکھائی دے، مگر میں نے آج بھی کوشش جاری رکھی ہے کہ شاید کبھی تو مجھے میرے کیے کی معافی۔ اب میں اپنے بیٹے کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی اس کے ذہن میں یہ بات بھی ڈال رہا ہوں، اسے سکھا اور بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو۔ کچھ خواہشات ہم زبردستی ضد میں آ کر پوری تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کا خمیازہ تعمر جھیلنا پڑتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ میرا بیٹا زندگی میں اپنے باپ کی غلطی کو نہ دہرائے، اس لیے میں اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے باوجود کچھ خواہشات کو ادھورا چھوڑ دیتا ہوں تاکہ اس کی شخصیت میں عاجزی آئے، نہ کہ باپ کی طرح ضدی پن جو کہیں میری طرح اس کی تمام عمر پچھتاوے کی نظر نہ کر دے۔ پیارے دوستو، ضروری نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے۔ پھر سے ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ والسلام۔